جناب ناصر بٹ صاحب، افتخار عظیمی صاحب، چودھری دارالحق صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر حلقہ ممبر، جناب الطاف ابراہیم صاحب، چیئرمین نیشنل کمیٹی ممبر، انتہائی قابل احترام صحافی حضرات اور سیاسی کارکنان، سب سے پہلے تو میں عاطف اکرم صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ آج کی اس سالگرہ کی تقریب میں جو خاموشی کے اعتبار سے سالگرہ نہیں لگتی، اس میں مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ میں ان کا بڑا ممنون ہوں، اور اس لیے بھی بڑا ممنون ہوں ان کا کہ آج کی جو محفل انہوں نے سجائی ہے اس میں سبھی رنگ ہیں، اور جب سب رنگ آپ پڑھتے تھے تو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ اس میں بہت سی باتیں سب رنگ ڈائجسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کوئی اور مطلب نہ لے لیں، چونکہ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس میں مختلف کہانیاں ہوتی تھی، فلمی بھی، غیر فلمی بھی، سیاسی بھی، غیر سیاسی بھی، جاسوسی بھی، اور کلچر کے اوپر، تمدن کے اوپر، تو اس لیے اس کا رنگ نام جو ہے سب رنگ تھا۔ تو یہاں پہ بھی آج آپ نے جو محفل بڑے عرصے بعد سجائی ہے اس میں سبھی رنگ موجود ہیں، اور اس کے لیے میں بڑا ممنون ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ واقعی بڑے پاپولر ہیں کہ آپ کے یہاں سبھی جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اور آپ کی بیٹھک جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ممبر جیسی سرزمین جو آج کل مقتدرہ ہے اس میں آپ اس طرح کی محفل کا جو ہے وہ انتظام کر سکتے ہیں۔ کونسلر حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، میونسپل کمیٹی کے لوگ ہیں، خالد صاحب ابھی آپ کے استاد محترم ایک اور تشریف لائے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ نے رفیق صاحب کو کہا تھا، رفیق صاحب کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ میرے استاد محترم ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی تک آپ نے وہ کیا کہتے ہیں زانوے تل اچھا وہ آپ نے پورے کا پورا طے کیا ہے۔ تو بہرحال جموں کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی 19ویں سالگرہ کے اوپر۔ یقیناً آپ وہ بالغ ہو گئے، اور ایک اخبار کی حیثیت سے انہوں نے بہت جدوجہد کی، عامر محبوب صاحب نے، کفیل صاحب نے، راٹھور صاحب نے، ان کے ساتھ کئی لوگوں نے کام کیا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ چلے گئے، کچھ لوگ انہی کے ساتھ ابھی تک وابستہ ہے، اور یہاں پہ بھی جس طرح ذکر کیا عظیمی صاحب نے کہ عاطف صاحب اور جعفری صاحب اور برنالہ سے غالباً ناصر صاحب کا ذکر کیا، اور انہیں وہ نمائندے ہیں۔ جموں کشمیر نے نئی روایات قائم کی صحافت میں، اسلام آباد میں رہ کے آزاد کشمیر کے حوالے سے، آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ صحافت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، مسائل بے شمار ہوتے ہیں۔ پھر آزاد کشمیر میں صحافیوں کے اپنے مسائل ہیں کہ ہمارے جو اخبارات ہیں اتنے وسائل نہیں رکھتے جس کی وجہ سے صحافت کا شعبہ باعزت رہ سکے، اس میں بھی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر اشتہارات اور حکومت کا تعاون حاصل نہ ہو تو بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی گھٹنے ٹیک جاتے ہیں۔ ریاستی طاقت ہی ایسی ہے جس کے سامنے باقی جو وٹامنس جتنے ہیں وہ کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، ان کی پوزیشن ویسی نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جموں کشمیر اخبار نے عامر محبوب صاحب کی قیادت میں جہاں پہ وہ لوگوں کی آواز بنے، مسائل کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے بھی وہ آواز بنے، اس لحاظ سے کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ حق خود ارادیت کا مطلب کیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بے شمار لوگوں کے ذہن میں پچھلے سارے عرصے میں تدریسی کتب میں بھی اور ہمارے لیڈروں نے بھی اور مقابرین نے بھی یہی بات کہی تھی کہ
بالخصوص جموں کشمیر کے عوام کے لیے کہ خود ارادیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستانی یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا علاج کر لیں، لیکن اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ آپ کو یہ حق دیا جائے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو، لیکن اس میں آپ کو اکثریت حاصل۔ یہ وہ بات جو ہے وہ اقوام متحدہ کی کچھ قراردادوں میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں جب وہ بیرون ملک بیٹھ کے یا آزاد کشمیر کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ جموں کشمیر بنا ہے، وہ بھی اخبارات بنے، لیکن جموں کشمیر کی جو پالیسی ہے اس میں جو لوگوں کو تفہیم مہیا کی گئی، لوگوں کو علم دیا گیا، سوچ دی گئی، فکر دی گئی کہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جو وابستگی ہے اس میں سبھی لوگوں کا اپنا اپنا حصہ ہے، حق ہے اور دعویٰ ہے، اور وہ گلگت بلتستان ہو، لے ہو، لداخ ہو، کشمیر ہو، جموں کا علاقہ ہو، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی بنیادی اکائی بنتا ہے۔ تو اس میں جہاں جہاں پہ بھی لوگ اپنی آواز جس حوالے سے بھی، جس نظریے کے حوالے سے بھی بلند کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کرتاس پہ لے کے آیا جموں کشمیر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ایک کامیابی ہے کہ جن لوگوں کو پڑھنے سے شغف ہے، دلچسپی ہے، آج کل کے زمانے میں تو رہ ہی نہیں گئی، لیکن جن کو ہے تھوڑی بہت، وہ بھی استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے اخبارات بہت چھپتے تھے، اب اخبارات پڑھتے بہت کم ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا نے، ڈیجیٹل میڈیا نے اس کی ضروریات کو یکسر بدل دیا ہے، اور اس کی وجہ سے علم بھی سطحی ہو گیا ہے۔ علم جو ہے وہ ایک جو ڈیپ روٹڈ ہونا چاہیے تھا، اس کو حقائق پہ مبنی ہونا چاہیے تھا، یا اس کی تفہیم میں آپ کو اور بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ کنسلٹ کرنی پڑتی تھی، وہ اب رہ نہیں گیا، وہ مزاج بدل گیا لوگوں کا۔ آج کل کی نوجوان نسل بٹ شارٹ کٹس جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے علم کو استوار کرتی ہے، اور وہی جو ہے وہ ان کے اذہان میں محفوظ رہتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح جو اور درست خبر جو ہے وہ درست خبر نہ لگتی ہے، اور نہ فیک نیوز میں کوئی آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ فیک نیوز کیا ہے۔ میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ مجھے خیال تھا کہ رفیق صاحب اچھا خاصا لیکچر دیں گے صحافت کیا ہوتی ہے اس بارے میں، لیکن وہ حسب عادت ساری باتیں دل کے اندر ہی رکھتے ہیں، باہر نہیں نکالتے۔ اسی طرح باقی جو لوگ سٹیج پہ آئے انہوں نے بھی بات اس طرح نہیں کی جیسے حق بنتا تھا صحافت کے شعبے کو اور اخبارات کے شعبے کو ڈسکس کرنے کا۔ بٹ صاحب کی اپنی مشکلات ہیں، لیکن افتخار عظیمی صاحب کو شاید عظمت سے غرض ہے، اس لیے انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں۔ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ وہ جہاں پہ بھی رہے وہ خوش ہی رہے، میں نے اکتایا ہوا کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شعبہ ہے یہ بہت مشکل ہے، اور آج کل کے دور میں جبکہ ریاست، حکومت، اپوزیشن، صحافت، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، آپ جسے ایکس کہتے ہیں، اسی طرح اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو نئی صورتیں بدلی ہیں، نئی جو چیزیں لے کے وہ آئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اتنا آسان کام نہیں رہ گیا کہ اس کو ایک ہی کسی مجلس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکے۔ ممبر میں تو ویسے مکالمے کا رواج نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ڈیولپمنٹ فورم ایک بنایا ہے، اللہ کرے اس کا حشر وہ نہ ہو جو پہلے فورمز کا ہوا ہے۔ میں تو دعا گو، کیونکہ ہر آدمی جو ہے اپنے اندر ایک جماعت لیے پھرتا ہے، اور جب وہ اپنے اندر ایک جماعت لیے پھرتا ہے تو دوسری جماعت کو وہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ بڑی مشکل پروپوزیشن ہے، اس کو کیسے آپ دیکھ سکیں گے؟ بہرحال ایک اچھی بات ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں سارے لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو پہلے اپنے شولڈر سے بہت سارے وزن جو ہے وہ ہٹانے ہوں گے، اور وہ جو ایک خاص اینک ہے اس کو جو ہے بدلنا ہوگا، اس کے بعد پھر
بات اگر ہوگی تو شاید بہت آسانی ہوگی اور ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے. میں مثبت تنقید کے ہمیشہ حق میں رہا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں, اور میں بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں. حکومت آزاد کشمیر میں جو ہے, جس کا ذکر کیا عظیمی صاحب نے, یہ مسلط کردہ حکومت ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہیں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ابھی یہاں پہ بیان کرنا اتنا یہ محفل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کا اظہار کیا جائے کہ کیسے کمپرومائز ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر مسلط کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ جب جماعتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کے حقوق کمپرومائز ہو جاتے ہیں, اور جب لوگوں کے حقوق کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو پھر پورے علاقے میں قیاس پیدا ہوتا ہے, اور قیاس سے جو ہے وہ بعض کا بغاوت جنم لیتی ہے, اور بعض کا بالکل لوگ جو ہے وہ ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں جسے ٹراما کہتے ہیں, اور اس میں بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اور کئی لیڈر آپ نے دیکھے ہوں گے جو اس وقت اس حالت میں ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں 4 دفعہ اس حلقے سے منتخب ہوا, لوگوں نے مجھے منتخب کیا. 1 دفعہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے, دوسری دفعہ آزاد حیثیت سے, اور 2 مرتبہ میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ منتخب ہوا. میرا جماعتی جو سفر ہے وہ ضرور جاری رہا. جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا اس کے بھی کئی وجوہات ہیں, آج کل کے نوجوان نسل کو شاید نہ علم ہو, لیکن میں اس کے فوری بعد اپنی جماعت میں مسلم کانفرنس میں شامل ہو گیا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نظریے کا قائل ہوں, اور نظریے کی اندھی تقلید کرنے والا بھی نہیں. جماعتوں کا قائل ہوں, لیکن جماعتوں کے نظام کی ان کی جو حیت ترکیبی ہے اس کا بھی اندھا جو ہے وہ مقلد نہیں ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مختلف فارم کے اوپر جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے آج جب عاطف اکرم صاحب اسٹیج پہ تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ مخاطب کر رہے ہیں لوگوں کو تو ان کی جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ مخاطب نہیں کر رہے ہیں. ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے دوست ہیں, ان کو مخاطب کر رہے ہیں. تو سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. یا تو آپ کو پوزیشن نہیں لینی چاہیے, اور اگر لینی ہے تو پھر آپ کو اس جماعت کے ڈسپلن کا پابند بھی ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اور اس کے اندر رہتے ہوئے میں نے آزاد جموں کشمیر میں اپنی رائے کا اس حکومت کے حوالے سے بھرپور اظہار کیا ہے, اور میرے انٹرویوز مجھ سے جس صحافی نے پوچھا میں نے جواب ضرور دیا ہے. لیکن اگر کوئی صحافی ملک میں نہیں رہا تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر نہیں رہا تو مجھ سے سوال کر سکے یا نہ کر سکے, اس کی اپنی بات ہے. مجھ سے کسی نے اگر کوئی پوچھا ہے تو میں نے اس کا جواب ضرور دیا ہے, اور اپنی سوچ و فکر کے مطابق دیا. اور میں جو ینگ صحافی ہیں ان کو میں ویلکم بھی اس لحاظ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحافت کے میدان میں کم از کم کوئی اچھا تجربہ تو کر رہے ہیں, کچھ سیکھ تو رہے ہیں. باقی جو میری طرح سینئر ہو گئے وہ ان کے دماغ جو ہے وہ ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان کو کھڑا کیا گیا تھا. اس میں مزید تبدیلی شاید عمر کے اس حصے میں نہ لائی جا سکے. تو میری گزارش یہی ہے کہ یہ جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے, اس سسٹم میں پارٹیاں میٹر نہیں کر رہی, لیڈرشپ میٹر نہیں کر رہی, صحافت میٹر نہیں کر رہی, عدلیہ میٹر نہیں کر رہی. یہاں پہ قومی مفادات اور قومی سلامتی اس کو الگ الگ نظر سے دیکھا ہی نہیں جا رہا. قومی سلامتی کس چیز کا نام ہے اور قومی مفادات کس چیز کا نام ہے, ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ان حالات میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال ہو, پاکستان کی سیاسی صورتحال ہو, پاکستان کی انتظامی صورتحال ہو, پاکستان کی دفاعی صورتحال ہو, اس کا جو اثر ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے اوپر ہر حالت میں پڑتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ ایک لوکل اتھارٹی ہے, اور لوکل اتھارٹی بھی جو ہے اس کی ایک خاص پوزیشن ہے. اس پوزیشن کو جو ہے وہ اگر آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی نہیں بڑھا سکتے. جنہوں نے بڑھانا چاہا وہ پیچھے آئے, اور جو بہت پیچھے چلے گئے وہ آگے بھی نہیں اب آ سکتے, کیونکہ انہوں نے
یہ خود سب کچھ جو ہے وہ اپنے لیے قابل قبول بنایا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً آپ لوگ تو بہتر جانتے ہوں گے کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں. لیکن یہ جو ایک رسم چل پڑی ہے کہ آپ جتنا کسی کی بے عزتی کریں گے، جتنا کسی کے خلاف زہر اگلیں گے، جتنا کسی کو اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ زیر بار لانے کی کوشش کریں گے، اس کے کردار کے اوپر حرف اٹھائیں گے اور اپنے معاملات کو اپنے معاملات سے صرف نظر کریں گے، تو تب وہ کا مشکل ہو جائے گا. فیک نیوز کے حوالے سے ذکر کیا فیکا قانون کا عظیمی صاحب نے. یہ بیسیکلی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہے، سوشل میڈیا کے لیے. میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں، لیکن بیسیکلی بنیادی بات ہے کہ آیا ہمارے صحافی نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے جو مختلف تجزیہ کار ہیں انہوں نے پچھلے سارے عرصہ میں اردو زبان کو ایسی لغت نہیں دی جو آپ گھر میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. ایسا ہوا ہے اور ہماری صحافت نے اس کو ابلاغ کیا ہے، اور اتنا ابلاغ کیا ہے کہ اب ہر جگہ جو ہے اس کی میمز بنی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. پھر فیک نیوز جو ہے اور صحیح درست خبر جو ہے اس کے بارے میں کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. ریاست جس کو فیک نیوز کہتی ہے وہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے سیاسی کسی جماعت کے نزدیک درست خبر ہو، اور جو درست خبر آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جو ریاست پھیلا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے نزدیک فیک نیوز ہو. تو اس کو بھی جو ہے وہ جب تک آپ مکالمہ نہیں کریں، ڈائلاگ نہیں کریں، کانفرنسز نہیں کریں، آپ مختلف قسم کے جو ہے وہ پروگرام نہ کروائیں، تب تک ممکن نہیں ہے. آج کل میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ کارپوریٹ بزنس بن گیا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان کا میڈیا کارپوریٹ میڈیا ہے اور وہ ہندوستانی حکومت کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو ابلاغ کرتا ہے اور پھر فلموں کے ذریعے ابلاغ کرتا ہے، پھر لٹریچر کے ذریعے ابلاغ کرتا ہے. آج پاکستان میں کیا نہیں ہے؟ آج پاکستان کا جو کارپوریٹ میڈیا ہے وہ آزاد ہے، یا وہ آزادی سے بات کر رہا ہے یا وہ بزنس نہیں کر رہا، یا اس کے اوپر معاشرتی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے جو آج ڈرامے نشر ہو رہے ہیں، آیا وہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ ساری جو بدعتیں ہیں، سیاسی ہیں یا انتظامی ہیں یا ریاستی ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہیں اور اس سے کون متاثر ہوا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جموں کشمیر ان حالات میں، آزاد کشمیر میں بڑا متاثرہ اخبار ہے کہ اس نے جب بھی آزاد کشمیر حکومت کے اوپر کوئی تنقید کی ہے تو اس کو اشتہارات کی بندش کی شکل میں جبر کا سامنا کرنا پڑا، اور صحافیوں نے، آزاد کشمیر کے صحافیوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، کیونکہ کچھ مستفید ہو رہے ہیں کچھ مستفید نہیں ہو رہے. تو تفریق تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے معاشی معاملات کے ارد گرد گھومتی ہے، معاشی جو مفادات ہیں ان کے ارد گرد گھومتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ کسی کو رنج ہوتا ہے، کسی کو غصہ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے الفت ہوتی ہے، کسی کو محبت ہوتی ہے، کسی کو عشق ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ادارے متاثر ہو رہے ہیں. یہ جو ممبر کی پالیٹکس ہے، عظیم صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ممبر کی پالیٹکس میں ایک فریق ہمیشہ وہ رہا ہے جس نے پارٹیوں کی سیاست نہیں کی، جو دھڑے بندی کی سیاست کے اوپر بلیو کرتا ہے اور جو ڈیولپمنٹ کے جو الگ بے ہے اس سے بھی آگاہ نہیں ہے. اور ایک فریق ایسا ہے جس نے جماعتی سیاست کی ہے، لیکن اس نے بھی جماعتی سیاست کے اندر جو ہے وہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آ کے کام کر سکے یا اپنے لوگوں کے کارکنوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے. پچھلے سارے عرصے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو جب بھی اپوزیشن کی حکومتیں نہیں ہیں تو جو اپوزیشن سے منسلک لوگ تھے انہوں نے ممبر میں کسی وزیر اعظم کو آنے نہیں دیا، اور اگر آیا تو اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور بڑے بڑے پروجیکٹس جو مل سکتے تھے وہ نہیں مل پائے. اور یہ ایک روایت بن گئی کہ ممبر کی پالیٹکس کے بارے میں
جو ساؤتھ ہے، میپر ہے، مظفر آباد ہے، پونچھا، اس کے خیالات ہمیشہ مختلف رہے اور آج بھی مختلف ہیں. جب میں آج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو ذرا عالیہ عوامی تحریک کی طرف جانا پڑے گا. جو تحریک جو ہے وہ اس میں آپ کی شرکت کتنی رہی، کتنی نہیں رہی، کس حوالے سے رہی، کس حوالے سے نہیں رہی. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب ٹیکنیکل کالج کی بات آئی تو ٹیکنیکل کالج میرے نزدیک یہ بات ہے، میں دنیا بھر میں چلتا پھرتا آدمی ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں. حکومتوں کو اس کے اوپر بڑا اعتراض بھی ہے، لیکن میرے دنیا جان میں دوست ہیں، آتا جاتا رہتا ہوں، موومنٹ کرتا ہوں، دلچسپی ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا میں آپ جو چیز سیل ہوگی وہ آپ کی مہارت ہے کسی بھی شعبے میں. آپ ہیلتھ میں چلے جائیں، آپ الیکٹریسٹی میں چلے جائیں، آئیڈل میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، آئی ٹی میں چلے جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ایک شعبے میں آپ چلے جائیں تو آپ جو مہارت رکھتے ہیں وہ میٹر کرتی ہے. اب آپ جو تعلیم حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. اگر کوئی اسلامیات میں ایم اے ہے، اگر کوئی پالیٹکس میں ایم اے ہے، اگر کوئی جغرافی میں ہے، ہسٹری میں ہے، یا وہ علوم جو آج کل کے دور میں، اس دور میں جو ہے وہ اتنے میٹر نہیں کرتے، آپ ان کی تدریس جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں جو سائنسی علوم نہیں ہیں، عصری دور جدید کے جو علوم ہیں وہ نہیں ہیں، تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور آج یہ پوزیشن ہے کہ آزاد کشمیر میں میڈیکل کالجز ہیں، آزاد کشمیر میں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، لیکن جو انجینئرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ جاب نہیں ہے، ان کے لیے ایکسل کرنے کی جو ہے وہ سہولت نہیں ہے، اور وہ کمائی کے اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی بہت پیچھے رہ گئے. اور ایک ٹیکنیشین جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاشی لحاظ سے جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ٹیکنیکل کالج شروع کیا تھا، وہ بھی سرکاری زمین تھی، اس پہ بنایا. عظیمی صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ سرکاری زمین تھا، یہاں پہ کیا کیا الزام نہیں لگے، لیکن وہ بن گئی بلڈنگ. وہ ٹیپٹا آزاد کشمیر کے ڈپارٹمنٹ نے بنائی تھی، اور اس کا تعلق آزاد کشمیر کے جو ڈپارٹمنٹ، اور اس میں ظفر نبی بٹ صاحب کا بڑا تعلق تھا، وہ اس میں چیئرمین تھے. اس وقت وہ میرے پاس آئیڈیا لے کے آئے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا کہ اس طرح بنا لیتے ہیں. پھر چائنیز نے بات کی، یہاں پہ سنتی زون نہیں بنا تھا، کسی وجہ سے نہیں بن پایا، تو پرائم منسٹر بھی راضی ہو گئے اس وقت فاروق قادر صاحب. ہم نے ٹیکنیکل کالج کے لیے کوشش کی، بلڈنگ بنا دی. جب بلڈنگ کو جو ہے وہ بمبر یونیورسٹی کے لیے استعمال میں لایا گیا، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں احتجاج کی سیاست کے حق میں نہیں ہوں. اس لیے نہیں ہوں کہ اگر لوگوں کو خود اپنے مفادات سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ خواہ راستے روک کے، تلخی پیدا کر کے، لڑائیاں کر کے، جھگڑے کر کے اسی سیاست کو رواج دیں جو سیاست پہلے تھی. تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے. نتیجتاً ہم نے کوئی اس طریقے سے اس کو اپوز نہیں کیا جس طریقے سے شاید باقی لوگوں کو خواہش مند ہوں کہ وہی جنگ و جدل ہونی چاہیے جو پہلے ہوتی رہی ہے مختلف وزرائے اعظم کے ساتھ. پھر یہ وزیر اعظم صاحب اتفاق سے وزمر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں، ان کو پورا موقع دیا جائے. کل وہ یہ گلہ نہ کر سکیں جی کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں ہو سکا، فلاں وجہ سے نہیں ہو سکا. آج چیئرمین صاحب کہتے ہیں نا میرے فنڈز پہ زبانی حکم کے ذریعے مور لگی ہوئی ہے کہ میرے فنڈز استعمال آپ نہیں کر سکتے. ان کو تو موقع مل رہا ہے. تو میں کسی کو کل موقع دیتا ہے جی، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے آپ نے آنے نہیں دیا، مجھے آپ نے جانے نہیں دیا، میرے ساتھ آپ نے تلخی کی، میں یہ کرنا چاہتا تھا، وہ کرنا چاہتا تھا. تو یہ ایک کھلی چھٹی ہے اس اعتبار سے. لیکن میں نقاد ہوں، اور وہ میں اپنی پارٹی کے اندر بھی رہا ہوں. کوئی ایسا سینئر وزیر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی پارٹی میں رہ کے، اپنی کیبنٹ میں رہ کے، اور اس کو جو ہے وہ اپوز اوپنلی کر رہا ہوں. اور میں کرتا رہا ہوں. ریکارڈ اگر اٹھا کے دیکھیں اسمبلی کا یا اخبارات کا یا میڈیا کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی میں اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلائی جائے. اس زمانے میں بھی میں کہتا تھا کہ آپ جو طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں وہ غلط ہے. اور بے شمار قوانین ایسے تھے جن کے اوپر میری رائے مختلف تھی، لیکن اکثریت کی رائے کو جو ہے وہ آج کل تولا جاتا ہے، اسی کی بات جو ہے بنتی ہے. تو میری صرف گزارش اس بارے میں ہے کہ مجھے معاف کیجیے اس معاملے میں کہ اگر ٹیکنیکل کالج کی بلڈنگ چلے گی، کل اللہ کا فضل کرم ہوا تو یہ ٹیکنیکل یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ اللہ کا. اور اس میں نیچے لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک سارے
جو علوم ہے اصلی علوم جو ہے وہ پڑھائے جائیں گے. تو یہ صبر و تحمل کی بھی اپنی ایک جو ہے وہ قدر ہے. یہاں پہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت ہے. تو میرے نزدیک یہی بات ہے. باقی جو قانون بنا ہے اس کے بارے میں نے ذکر کیا آپ کا کہ یہ قانون جو ہے وہ ریاست کہتی ہے ہمارے فائدے میں، اپوزیشن کہتی ہے ہمارے فائدے میں نہیں ہے. ایک پارٹی ہے اس نے بنانا چاہا، دوسری پارٹی آئی اس نے بنانا چاہا، تیسری پارٹی آئی اس نے بنانا چاہا. اب جو ہے وہ فیک نیوز کے حوالے سے ایک بات ہے، تو فیک نیوز بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں صحافی حضرات کو مل بیٹھ کے اس بارے میں طے کرنا چاہیے ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں گزارش کروں، نہ سیاستدان کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ عدلیہ کرتی ہے، نہ صحافی کرتے ہیں، نہ ریاست کرتی ہے، نہ ریاست کے ادارے کرتے ہیں. وہ سارے اس سے باہر کھڑے ہیں. تو میں اس وجہ سے بات جو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی یک طرفہ موومنٹ نہیں ہے، اس کے کئی رخ ہیں اور اس کو آپ دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ ایسے قوانین، میری رائے یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے طے کرنے چاہیے. مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. ہر ملک میں ریاستی سلامتی جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہے. ریاستی مفادات جو ہیں وہ پارٹیاں اپنے اپنے بنا لیتی ہیں. بائیڈن آیا اس نے اپنے بنا لیا، ابھی ٹرمپ آیا اس نے اپنا بنا لیے، کل کو اور آئے گا تو اور بنا لے گا. تو اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی آزاد کشمیر میں آئین سے ماورا بہت کام ہو رہے ہیں. ان میں چیف الیکشن کمیشن کا جو تقرر ہے وہ ہونا چاہیے، بر وقت ہونا چاہیے. اس معاملے میں بدنیتی سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اور آج میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. اور پاکستان کا کوئی تجربہ یہاں پہ نہیں دہرایا جانا چاہیے. جو یہ پچھلے جتنے الیکشن ہوئے، الیکشنوں سے پہلے مینجمنٹ کی گئی. الیکشن جو ہے ہمارے سارے آلموسٹ جو ہے وہ بہتر ہوئے. ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے بہت بہتر ہوئے، اسی طرح جنرل الیکشن ہوئے بہت بہتر ہوئے. لیکن اس سے پہلے جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمارے تحفظات رہے، وہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. آج موضوع زیر بحث نہیں ہے. میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صحافت جو ہے وہ ایک اچھی سیاست کے ساتھ چل سکتی ہے اور اچھی سیاست کے تقاضے ہیں. اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ آپ کوئی نظریہ رکھتے ہوں، آپ کا کوئی مینیفیسٹو ہو، آپ کا کوئی پروگرام ہو، اور آپ اس پروگرام کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی موومنٹ آزاد کشمیر میں ہوئی، وہ اسی وجہ سے زیادہ تیزی سے پھیلی اور لوگوں نے اسے قبول کیا بعض علاقوں میں کہ وہ ان کے نظریات اپنی جگہ تھے، لیکن انہوں نے عوامی جو حقوق ہیں ان کی بات کرنا شروع کی، عوام کو اپنے ساتھ جوڑا اور عوام کے مسائل کی بات کی. پہلے جتنی نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں یا سب نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں وہ سارے کے سارے اپنے نظریے کی بات کرتے تھے، عوامی حقوق کی بات نہیں کرتے تھے. اب عوامی حقوق کی جب انہوں نے بات کرنا شروع کی تو لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. اور سیاست میں چونکہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ برف جمی ہوئی تھی، سیاست کو جو ہے پروان نہیں چڑھایا جا رہا تھا اور سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے کمپرومائز ہو گئی تھی، تو پھر نتیجتاً وہ ویکیوم جو ان کو ملا اس سے انہوں نے استفادہ کیا. اور اس میں مختلف جو لوگ ہیں، مختلف جو ذہن ہیں سیاسی پارٹیوں کے اندر، حکومتوں کے اندر، انہوں نے ان کی آبیاری بھی کی اور کسی جگہ ان کو سپورٹ کیا، کسی جگہ ان کو اپوز کیا. لیکن یہ ایک اس کو جن لوگوں نے یہ رنگ دیا کہ یہ کوئی انڈیا کروا رہا ہے، یہ خلاف عقائد بات ہے. میں اسے اتفاق بس یہ سیاسی کارکن کے نہیں کرتا. مودی ابھی جو ہے وہ ادھر نہیں آیا، نہ مودی کے نظریات ادھر آئے، نہ مودی آ سکتا ہے. مودی نے 5 اگست جو کر لیا اس کے بعد اس کی پوزیشن بڑی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اور قانونی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بڑی سٹرانگ ہے. وہ اس کو وہ ابھی وہ اپنے ملک کی اکانومی بہتر کر رہا ہے. اس کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، نہ اس کا مقابلہ کشمیر کے ساتھ ہے، اس کا مقابلہ چائنا کے ساتھ ہے. تو اتنے سادے لوگ نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوگ کوئی جہاد کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی مودی کو للکار رہا ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں اور پرانے فلسفے ہیں اور پرانے جو کہتے ہیں سلطان رائے کی بھڑکیں ہیں. اب وہ سلطان رائے کی فلم میں کوئی نہیں دیکھتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اب
सच्चाई की तरफ का सफर जो है वो शुरू करना होगा। और सच्चाई का सफर जो है वो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया, कोशिश की, मेहनत की। अभी उनका डिजिटल मीडिया जो है वो भी काम कर रहा है। उसमें बाज मामलात में मैं उनसे कहता रहता हूं कि आप बहुत आगे निकल रहे हैं। देखें, एक है तज्जिया करना, एक है खबर देना, और एक है किसी की मुखालफत करना। मीडिया जो है ना वो तज्जिया भी कर सकता है, खबर भी दे सकता है, लेकिन जब वो मुखालफत करे तो फिर उसे कहना चाहिए कि मैं जाती हैसियत पर मुखालफत कर। जब आप मीडिया हाउसेस के नाम के ऊपर मुखालफत शुरू कर देते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। ये इसमें तफरीक रखने की जरूरत है। हर आदमी का हक है कि वो जैसे किसी खबर का, किसी प्रोग्राम का, किसी मंसूबे का, किसी तकरीर का तज्जिया कर सकता है। वो राइट है हर आदमी का, जो भी इसमें दिलचस्पी ले। लेकिन जब आप खबर की बात करते हैं कि मैं ये खबर दे रहा हूं, तो फिर मुसद्दका होनी चाहिए। आपकी खबर जो है वो अफवाह साबित नहीं होनी चाहिए। और अफवाह अगर वो 24 घंटे की उम्र होती है अफवाह की, उसके बाद वो पिट जाती है। और जब पिट जाए तो आपका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर जो है हर्फ आ जाता है। और ये वो बुनियादी नुकात है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, डिजिटल जो सिस्टम है उसके ऊपर पॉडकास्ट होती हैं, बेशुमार सिलसिला होता है, उसमें लोगों को दरपेश है कि किसकी सुने किसकी ना सुने, कौन सच कहता है कौन झूठ कहता है, और कोई किसकी जो बात है वो कितनी अहमियत रखती है कितनी अहमियत नहीं रखती। ये सारी बातें जो है वो इल्म से तल्लुक़ रखती हैं, और इल्म से आजकल हम काफ़ी दूर हैं। अभी हम जो है वो इल्म की छोटी छोटी जो शाखें हैं उनमें फंसे हुए हैं। जो हकीकी इल्म है उससे हम काफ़ी दूर हैं। मुझे उम्मीद है कि आतिफ अकरम साहब और उनकी सारी टीम और यहाँ मेंबर की सहाफ़त वो अपने आप को इस काबिल बनाएगी कि लोग आप पे एतमाद कर सकें। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ आपका एक जुमला कोई बलदियाती इदारों के इख्तियारात आपका कोई इसमें बलदियाती इख्तियारात में वाले में मैं गुजारिश करूँ, बलदियाती इदारे के जितने हमारे मेंबरान मुंतखब हुए हैं, अगर इन्हें अपनी ताकत का पता हो और इन्हें अगर शऊर हो और अगर इन्हें इल्म हो कि वोट की अहमियत क्या है जो इनको मिला है, तो जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास अख्तियार नहीं है तो लोग क्या कहेंगे इन्हें। तो जब ये खुद नहीं निकलेंगे तो इनका वोटर इनके लिए कैसे निकलेगा। ये अपना वोटर, ये जो कमेटियां बनती हैं, कमेटियों की सियासत में ये फंसे हुए लोग हैं। और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, वो कहता है जी कि मैंने एमएलए को राजी रखना है तब मेरी हुकूमत बचेगी। मैं बलदियाती इंतजाम को फंड्स दूंगा तो मेरे एमएलए मेरे खिलाफ हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा क्लियर बहुत सारी बातें करता है, और उसने बड़ी क्लियर बातें की हैं कि वो एमएलए की सियासत के ऊपर यकीन रखता है। वो फंड्स जो है लोकल गवर्नमेंट के लोगों को नहीं देना चाहता, वो अवाम को नहीं देना चाहता, और वो बुनियादी नुमाइंदों को अंडरमाइन करता है। वो हमें एक तरफ वो कहता है कि ये भी मुंतखब लोग हैं, और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं सिर्फ एमएलए की बात सुनूंगा। तो मैं ये कहना नहीं चाहता था, कई लोगों का एहतराम है, लेकिन आपने इसका कहा तो मैंने कहा कि मुझे ये जो अभी नई टीम आई है 30-31 साल के बाद बलदियाती इलेक्शन के जरिए, उसके लिए आप सारे लोगों ने बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने भी बड़ी बात की, फिर तनवीर इलियास साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, आप लोगों को बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन ये अभी तक जो लोग मुंतखब हो के आए हैं, ये अभी तक ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, अमली तौर पे तैयार नहीं है कि इनको अपने अख्तियारात और अपनी ताकत का इल्म हो सके, और जो इनके पास ताकत है उसको ये इस्तेमाल अपने हक में कर सके। इसके लिए इनको कुछ थोड़ा सा आप कुछ कहें। इनको तो एक वक्त में कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं वज़ीर आज़म जिंदाबाद। मैं इनको क्या कहूँ, इनकी सोच और फिक्र को मैं क्या कहूँ, और इनके मामलात को मैं कैसे डिस्कस करूँ। अलबत्ता ये कि मैं खुद काला यूनियन के इलेक्शन में हिस्सा लेता रहा, बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेता रहा, और फिर यूथ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया मैंने, फिर मैंने मरकजी सतह पे पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। तो मैं तो पॉलिटिक्स को जो है वो अपना पैशन समझता हूँ, और मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि लोगों को मौका दिया जाए, नौजवानों को मौका दिया जाए, सहाफत को मौका दिया जाए, बाकी जो लोग हैं उनको मौका दिया जाए। जो भी सवाल पूछे उसका इस्तेकाक है कि आप उसको अपनी मर्जी से जवाब दें। और आज की नौजवान नस्ल इस मामले में मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि यह बलदियाती इदारे हों या नौजवान नस्ल हो, वो पढ़ने के नुक्ता नज़र से, तहकीक के नुक्ता नज़र, आप तो तहकीक उनके टेलीफोन में के अंदर मौजूद है, लेकिन ये ना हो कि आपने वो डीप
سیکھ والا جو ہے وہ اتنا کہ بھمبر جو ہے وہ جموں کا حصہ ہے اور فلاں کا انڈیا کا حصہ ہے. آپ کو کچھ آگے پیچھے دائیں میں ویکیپیڈیا کے اوپر انحصار نہ کریں, دائیں میں کتابیں بھی دیکھیں اور بھی کچھ چیزیں معلوم کریں, تب آپ کو پتہ چلے گا. تو میں آپ سبھی حضرات کا اور عاطف صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی سماع خراشی ہوئی, بڑا وقت میں نے لے لیا, اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جس نے میری گفتگو سنی ہے اس میں جو تنقیدی پہلو ہے, ان کی تنقید کرنے کے لیے جو پہلو ہے, اس سے مجھے وہ ضرور آگاہ کریں گے. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی.